اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، مجھے آتا نہیں فن سر جھکا کے بات کرنے کا، مجھے آتا نہیں فن سر جھکا کے بات کرنے کا، میں حق سچ پہ گردن کٹا دینے کی قائل ہوں۔ معزز ناظرین، آپ سب نے دیکھ لیا کہ آج کیسے حق اور سچ کی جیت ہوئی۔ علی ویر منافق کوڈو اور اس کی منہ بولتی بہن کی بولتی بند، اب کرے بیٹھ کر گردانے۔ ٹڈے کے کہنے پر اس ڈھولکی نے وہ ادھم مچایا تھا کہ لوگوں نے ڈھولکی بجا بجا کر اس کا پرزا پرزا کر دیا، اور علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن کیسے رات کے اندھیرے میں اس ماں اور بہن کے قدموں میں جا کر گرے۔ اس کو کہتے ہیں تجلی، کہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی جیت ہوئی حق اور سچ کے ساتھ۔ اور کوڈو جو اپنے آپ کو بڑا فنی خاں سمجھتا تھا، ایسے لوگوں کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے، جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے، جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے تو شیر کو کتا بھی گھیر لیتا ہے۔ سچائی 100 سال کے بعد بھی سچ ہے۔ معزز ناظرین، بجائے اس کے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، یہ آج بھی ناشکری کے اسی دہانے پر کھڑا ہے، منافق ہے۔ دراصل عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ گھریلو معاملات کو سوشل میڈیا پر لانے والا کون تھا؟ علی ویر منافق کوڈو بڑا فنی خان بنتے ہوئے اس دن کہہ رہا تھا، اور عورتوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں جوتیاں دکھا رہا تھا، کیونکہ نہ یہ مرد ہے اور نہ یہ عورت، بلکہ یہ خنثی ہے، خنثی، عورتوں میں بیٹھنے والا، احساس کمتری کا شکار۔ اور ادھر اس کی منہ بولی بہن، وہ بھی احساس کمتری کا شدید شکار ہے۔ دونوں ایک تھالی کے چٹے بٹے، بہن بھائی، رشتوں کو چھوڑ کر چیزوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے۔ علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، مہنگی جوتی، اچھے گھر، لیکن کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ آج بھی اس صلح کے اندر ایک بہت بڑی گہری چال ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پہلی سیڑھی پر کامیاب ہوئے۔ سیزن 1 میں ہماری سب کی کامیابی حق اور سچ کے ساتھ، اور اس پر ہمارے ناظرین کا بھرپور تعاون اور بھرپور ساتھ۔ اب دیکھیں گے کہ سیزن 2 میں آپ کیا کردار ادا کرتے ہو۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو اپنے ہی کیے پر نادم ہونا پڑے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر مومنوں میں سے کوئی 2 فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع لائے، اور جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو،
اور انصاف سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کوڈو کو تو چاہیے تھا کہ سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا، لیکن اس نے ہر بات اس کے برعکس کی، عورتوں پر انگلیاں اٹھائیں اور انہیں جوتا اٹھا کر دکھاتا ہے۔ دراصل ٹڈے کو معلوم ہی نہیں کہ عورت کے 4 روپ ہیں: ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کو یہی چھتر مار مار کر اور ڈنڈے مار مار کر اس گھر سے نکالا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی اور کرشمہ دیکھیے، منافق پڑوا کوڈو اور منافقہ ماچن اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اور ہیں یہ دونوں ایک نمبر کے بیوقوف، کیونکہ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، اور یہ بیماری ان دونوں میاں بیوی کو لاحق ہے۔ منافقہ ماچن ایک جاہل اور بیوقوف عورت ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک کتا اور ایک گدھا تھا۔ وہ آدمی اپنے کتے سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتا، کھانا کھلاتا، اور کتا بھی ہر وقت اس آدمی کے ساتھ جہاں بھی وہ جاتا اس کے ساتھ ساتھ رہتا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا، اپنی دم ہلاتے ہوئے۔ وہ جہاں بھی جاتا وہ اس کتے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا، اور گدھا یہ دیکھ کر بہت جلتا تھا کہ مالک تو ہر وقت کتے سے بہت پیار کرتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میرے ساتھ کیوں پیار نہیں کرتا، جبکہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، بوجھ اٹھاتا ہوں اور پھر رات کو اکیلا ایک جگہ پر پڑا رہتا ہوں۔ اس لیے گدھا اس سے بہت جیلس ہوتا تھا۔ ایک دن گدھے نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتا مزے سے کھانا کھا رہا ہے اور مالک بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گدھا اور جل بن گیا اور دل میں کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر مالک کتے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے۔ گدھے نے اپنے آپ سے کہا کہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں اور کتا تو صرف دم ہلاتا ہے اور مزے کرتا ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی مالک جاتا ہے یہ اس کے ساتھ ادھر ادھر اچھلتا رہتا ہے۔ اس لیے گدھے نے سوچا کہ اگر میں بھی کتے کی طرح اچھلنے کودنے اور دم ہلانے لگوں تو میرا مالک مجھ سے بھی اسی طرح بہت پیار کرنے لگے گا۔ یہ خیال کر کے گدھا ڈینچو ڈینچو کرتا اور دم ہلاتا ہوا جٹ مالک کے کمرے میں گھس گیا۔ گدھے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، دانت نکالے اور ایسی تیزی سے اپنی دم ہلائی کہ شیشے اور کانچ کے برتن میز اور الماری سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر گدھے نے اچھل کر اپنے اگلے پاؤں مالک کی گود میں رکھ دیے۔ معزز ناظرین، مالک گدھے کی اس حرکت سے بہت حیران اور پریشان ہو گیا، اور اس نے خیال کیا کہ گدھا پاگل ہو گیا ہے، اس لیے زور زور سے چلانے لگا ہے۔ گدھے کے شور و گل کی آواز سن کر قریب کے ہمسائے بھی آ گئے، اور گدھے کی یہ حرکت اور چیخو پکار ڈینچو ڈینچو کی آواز سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہی گدھا پاگل ہو گیا ہے۔ اس لیے ان سب نے گدھے کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ گدھا روتا رہا اور دل میں کہنے لگا کہ جو کتا کرتا ہے وہی میں نے کیا، مگر مالک نے اس سے پیار کیا اور مجھے سب نے مارا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اور بالکل یہی حال ایک دن اس ماچن چینل چورنی کا ہوگا۔ اپنی دم ہلاتے ہوئے وہ جہاں بھی جاتا وہ اس کتے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا، اور گدھا یہ دیکھ کر بہت جلتا تھا کہ مالک تو ہر وقت کتے سے بہت پیار کرتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میرے ساتھ کیوں پیار نہیں کرتا، جبکہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، بوجھ اٹھاتا ہوں اور پھر رات کو اکیلا ایک جگہ پر پڑا رہتا ہوں۔ اس لیے گدھا اس سے بہت جیلس ہوتا تھا۔ ایک دن گدھے نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتا مزے سے کھانا کھا رہا ہے،
اور مالک بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گدھا اور جل بن گیا اور دل میں کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر مالک کتے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے۔ گدھے نے اپنے آپ سے کہا کہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں اور کتا تو صرف دم ہلاتا ہے اور مزے کرتا ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی مالک جاتا ہے یہ اس کے ساتھ ادھر ادھر اچھلتا رہتا ہے۔ اس لیے گدھے نے سوچا کہ اگر میں بھی کتے کی طرح اچھلنے کودنے اور دم ہلانے لگوں تو میرا مالک مجھ سے بھی اسی طرح بہت پیار کرنے لگے گا۔ یہ خیال کر کے گدھا ڈینچو ڈینچو کرتا اور دم ہلاتا ہوا جٹ مالک کے کمرے میں گھس گیا۔ گدھے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، دانت نکالے اور ایسی تیزی سے اپنی دم ہلائی کہ شیشے اور کانچ کے برتن میز اور الماری سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر گدھے نے اچھل کر اپنے اگلے پاؤں مالک کی گود میں رکھ دیے۔ معزز ناظرین، مالک گدھے کی اس حرکت سے بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور اس نے خیال کیا کہ گدھا پاگل ہو گیا ہے، اس لیے زور زور سے چلانے لگا ہے۔ گدھے کے شور و گل کی آواز سن کر قریب کے ہمسائے بھی آ گئے اور گدھے کی یہ حرکت اور چیخ و پکار ڈینچو ڈینچو کی آواز سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہی گدھا پاگل ہو گیا ہے۔ اس لیے ان سب نے گدھے کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ گدھا روتا رہا اور دل میں کہنے لگا کہ جو کتا کرتا ہے وہی میں نے کیا، مگر مالک نے اس سے پیار کیا اور مجھے سب نے مارا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اور بالکل یہی حال ایک دن اس مچھن چینل چورنی کا ہوگا۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کوڈو تمہارے الفاظ، تمہاری تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو جتنی مرضی عزت دے کر دیکھ لیں، وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس عزت کے قابل نہیں۔ جیسا کہ علی ویر منافق کوڈو نے اس دن اپنی اوقات دکھائی کہ میں ایک بدنسلہ آدمی ہوں۔ اس دن اس نے اپنے حقیقی بھائی سے بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہارے سے بدلہ نہ لوں، ایسا ناممکن ہے، میں تم سے ضرور بدلہ لوں گا، اور اگر میں بدلہ نہ لوں تو میں حاجی اکبر کا پتر نہیں، کسی چنگڑ کا پتر ہوں، اور واقعی یہ کسی چنگڑ کا پتر ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے یوٹیوبرز کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک قیمتی لباس پہن کر کردار کو چھپایا جا سکتا ہے، پر نہیں۔ کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، لباس قیمتی ہو یا سستا ہو، گھٹیا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔